بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کے تقریباً 11 بجے کا وقت ہوگا جب وہ اس گاؤں کے سنسان بس اسٹاپ پر اترا۔ بھری بس میں سے یہاں اترنے والا وہ اکلوتا مسافر تھا۔ گاڑی اسے اتار کر آگے بڑھ گئی تو اس نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ جہاں تک نظر کام کر رہی تھی وہاں صرف کھیت اور اکا دکا درخت ہی نظر آ رہے تھے۔ اگرچہ گرمیوں کا موسم تھا مگر پھر بھی دور دور تک کسی زیرو کا وجود نظر نہیں آ رہا تھا۔ حالانکہ عام طور پر سردیوں کی نسبت گرمیوں کی راتوں میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، مگر یہاں ایسے لگ رہا تھا جیسے انسان رہتے ہی نہیں ہیں۔ اسے بتایا گیا تھا کہ رات 9 بجے تک یہاں ٹانگا مل سکتا ہے، اس لیے وہ 9 بجے سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرے۔ بصورت دیگر اسے 7 کلومیٹر کا سفر پیدل ہی طے کرنا ہوگا۔ موبائل ابھی ایجاد نہیں ہوا تھا ورنہ وہ کال کر کے اپنے کسی کزن کو ہی بلا لیتا۔ اس نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگائی اور ایک لمبا کش کھینچ کر چل پڑا۔ سامان کے نام پر اس کے پاس صرف ایک چھوٹا بیگ تھا جس میں ایک عدد مٹھائی کے ڈبے سمیت اس کے 3-4 سوٹ تھے، چند چھوٹی موٹی دوسری چیزیں تھیں جو اس کے گھر والوں نے اس کی پھپھو کے لیے دی تھی۔ یہ 15-20 سال پہلے ایک بار یہاں آیا تھا۔ صبح یہ نکلا تو جلدی ہی تھا مگر ایک تو سفر زیادہ تھا، دوسرا گاڑی خراب ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اسے رات ہو گئی۔ شہر سے یہاں تک بس 2 ہی گاڑیاں آتی تھیں جن میں سے ایک تو پہلے ہی چلی گئی تھی اور دوسری شام 6 بجے نکلتی تھی۔ اسے شام والی گاڑی ملی تھی جو رستے میں خراب ہو گئی۔ مکینک شہر سے لانا پڑا جس کی وجہ سے بہت زیادہ وقت ضائع ہوا اور کوئی ذریعہ ایسا نہیں تھا جس پر بیٹھ کر وہ یہاں تک پہنچ سکتا، اس لیے سوائے انتظار کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ بیگ کندھے پر لٹکائے سگریٹ کے کش لگاتا وہ سست روی سے چل رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ 7 کلومیٹر کا سفر اسے پیدل ہی طے کرنا ہوگا، کیونکہ جس طرح کا یہ علاقہ تھا شاید ہی اسے اس وقت یہاں کوئی سواری ملتی جو اسے اس کی منزل تک پہنچا دیتی۔ 2 کلومیٹر چلنے کے بعد چھوٹا سا ایک گاؤں آیا مگر یہ اس کی منزل نہیں تھی۔ اسے ابھی 5 کلومیٹر اور چلنا تھا اور یہ سوچ کر ہی اس کی جان نکلی جا رہی تھی کہ ابھی 5 کلومیٹر مزید چلنا ہے اور وہ بھی پیدل۔ گاؤں میں پھرنے والے آوارہ کتوں سے بچنے کے لیے اس نے گاؤں کے اندر سے گزرنے کی بجائے باہر والے رستے کو ترجیح دی۔ اسے اتنا تو یاد تھا کہ اس کے بعد ایک اور گاؤں آنا ہے، پھر 3 کلومیٹر کے بعد اس کی پھپھو کا گاؤں ہے جہاں اس نے جانا ہے۔ پھپھو آپ نے بھی رہنے کے لیے دنیا کے آخری سرے کو ہی چنا ہے۔ چلتے چلتے وہ بڑبڑایا۔ ٹانگوں میں ہلکی سی تھکاوٹ محسوس ہوئی تھی۔ نہیں شرجیل، ہمت نہیں ہارنی، ابھی بہت سفر باقی ہے، اس نے خود سے کہا اور جیسے تیسے چلتا رہا۔ دور سے نظر آنے والی روشنی سے اندازہ ہو رہا تھا کہ راستے میں پڑنے والا دوسرا گاؤں آنے ہی والا ہے۔ ان روشنیوں پر نظر جمائے خود کو حوصلہ دیتے وہ چلتا رہا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد اس کی ٹانگیں جواب دے گئیں تو وہ ایک جگہ پر بیٹھ گیا۔ بس اسٹاپ سے لے کر اب تک کچھ پل کے لیے وہ صرف 2 ہی جگہ رکا تھا۔ گاؤں کی روشنی اب بھی بہت دور لگ رہی تھی۔ وہ سانس لینے کو بیٹھ تو گیا تھا مگر اب اس کا دل نہیں کر رہا تھا کہ وہ وہاں سے اٹھے۔ دل چاہ رہا تھا کہ یہی زمین پر بیگ کا سرہانہ بنا کر سو جائے، مگر وہ ایسا صرف سوچ سکتا تھا، کر نہیں سکتا تھا۔ کافی دیر وہ وہیں بیٹھ کر سگریٹ پھونکتا رہا اور پھر ہمت کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے بہرحال چلنا ہی تھا، تبھی سفر کٹ سکتا تھا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ اپنی دائیں طرف سے اسے کسی چیز کے بھاگنے کی آواز آئی۔ وہ ٹھٹک کر رکا اور آنکھیں پھاڑ کر اس طرف دیکھنے لگا۔ دل کی دھڑکن خود بہت بڑھ گئی تھی۔ اندھیری رات تھی اس لیے چند قدم آگے اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کوئی گیدڑ یا کتا ہوگا، اس نے خود کو تسلی دی اور ایک بار پھر چل پڑا۔ دھڑکن ابھی بھی معمول پر نہیں آئی تھی۔ انسان کو مصیبت میں ہمیشہ اللہ ہی یاد آتا ہے اور انسان ایسا خود غرض ہے کہ اللہ کو صرف مصیبت میں ہی یاد کرتا ہے۔ شرجیل کو بھی جو کچھ یاد تھا سب پڑھ لیا اور اب اللہ کے پاک ناموں کا وید کرتے چلنے لگا۔ اللہ کے نام سے دل کو کافی حد تک ڈھارس ہو گئی تھی۔ دوسرا گاؤں قریب آ گیا تھا۔ شرجیل کو اس گاؤں کے اندر سے ہی گزر کر جانا تھا کیونکہ اس کے چاروں طرف کھیت تھے۔ راستہ صرف گاؤں کے اندر سے ہی گزرتا تھا۔ گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے شرجیل نے کتوں سے بچنے کے لیے ایک لکڑی اٹھا لی تھی۔ اللہ کے مختلف مقدس ناموں کا ورد کرتے وہ گاؤں میں داخل ہو گیا۔ کہیں کہیں کسی گھر کے باہر کوئی زرد سا بلب روشن تھا۔ شرجیل کو کسی گھر کے باہر لوگ بھی سوتے ہوئے نظر آئے۔ گاؤں دیہات میں گرمیوں میں عموماً لوگ باہر ہی سوتے ہیں۔
وہ 2 گلیوں سے گزر کر اب قدرے ایک کھلے بازار میں آ گیا تھا۔ ایک طرف 2-3 کتے لیٹے ہوئے تھے۔ انسانی قدموں کی آہٹ پا کر ان میں سے ایک کتے نے سر اٹھا کر شرجیل کی طرف دیکھا۔ کتے کو اپنی طرف متوجہ پا کر شرجیل چوکنا ہو گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کتا لکڑی دیکھ کر اس پر حملہ کر دے، اس لیے ہاتھ میں پکڑی لکڑی کو اس نے چھپا لیا تھا۔ کتا چند پل شرجیل کی طرف دیکھتا رہا مگر دوسری طرف سے کوئی رد عمل نہ پا کر اس نے دوبارہ سر زمین پر رکھ دیا۔ شرجیل کتے پر نظر جمائے آگے بڑھتا رہا۔ کچھ دور جا کر اسے تسلی ہو گئی۔ اس کی منزل ابھی بھی تقریباً 2-2.5 کلومیٹر دور تھی، اگرچہ اس کی ٹانگیں اب جواب دے چکی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ یہاں اس کا ایسا کوئی جاننے والا نہیں تھا جس کے پاس وہ رات گزار سکتا۔ ہمت کرو شرجیل، منزل قریب ہے، اس نے خود سے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ عین اسی لمحے اس مکان کا وہی بسیدہ دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک جوان لڑکی نکل کر آہستہ آہستہ چلتی شرجیل کے قریب پہنچ گئی۔ آپ کون ہیں اور رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہے ہیں؟ لڑکی نے قریب آتے ہی شرجیل سے پوچھا۔ 16-17 سال کی وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی جس نے عام سادہ سے کپڑے پہن رکھے تھے۔ مجھے اس گاؤں میں جانا ہے، شرجیل نے ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شرجیل کی نظریں اس لڑکی کے پاؤں کی طرف چلی گئیں۔ ڈرو نہیں، میں چڑیل نہیں ہوں، شرجیل کی نظروں کا مطلب سمجھتے ہوئے لڑکی نے مسکرا کر کہا۔ شرجیل شرمندہ سا ہو کر مسکرایا۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ لڑکی نے دوسرا سوال کیا۔ شرجیل نے اسے اپنے شہر کا نام بتایا اور یہ بھی کہا کہ اس گاؤں میں اس کی پھپھو رہتی ہیں جن سے وہ ملنے یہاں آیا تھا اور گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے لیٹ ہو گیا۔ اس گاؤں کی لڑکیاں ہمارے اسکول میں پڑھتی تھیں، ان میں سے ایک لڑکی میری کلاس فیلو اور بہت اچھی دوست منیبہ بھی تھی۔ پتہ نہیں وہ اب کہاں ہوگی، کئی سال ہو گئے اسے دیکھا ہی نہیں، لڑکی نے عجیب سے دکھ بھرے لہجے میں حسرت سے کہا۔ منیبہ تو میری کزن کا نام بھی ہے، شرجیل نے اچانک کہا اور اپنے پھپھا کا نام بتا کر پوچھا، کہیں وہ منیبہ تو نہیں؟ شرجیل کے پھپھا کا نام سنتے ہی لڑکی کی آنکھوں میں چمک سی ابھری۔ ہاں ہاں بالکل وہی ہے، اس کے ابو کا نام بھی یہی تھا۔ آپ اس کے کزن ہیں؟ لہجہ اشتیاق بھرا تھا۔ ہاں میں اس کا کزن ہوں، شرجیل نے کہا اور ساتھ ہی اس کا نام پوچھ لیا۔ میرا نام فاہرہ ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ کافی دیر سے یہاں کھڑی تھی، اس سے گفتگو کیے جا رہی تھی جیسے اسے کوئی جلدی نہیں ہے اور نہ ہی اسے گھر والوں کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے۔ آپ ایسا کریں ہمارے گھر رات گزار لیں، صبح ہوتے ہی چلے جانا، ویسے بھی آپ نے کافی سفر پیدل طے کیا ہے، تھک گئے ہوں گے۔ میں وہاں کھڑی دیکھ رہی تھی جب آپ کو کتے نے گھیرا تھا، مجھے کتوں سے بہت ڈر لگتا ہے، اس لیے میں چھپ کر دیکھتی رہی۔ فاہرہ کے آخری الفاظ پر شرجیل کو ہنسی آ گئی۔ لڑکی کی آفر بری نہیں تھی، شرجیل سوچنے لگا کہ واقعی پیدل چل چل کر وہ تھک تو چکا تھا مگر یوں کسی اجنبی لڑکی کے گھر میں رات گزارنا بھی ٹھیک نہیں تھا، شاید اس کے گھر والوں کو یہ بات اچھی نہ لگے۔ شرجیل نے سوچا اور اپنے خیالات کا اظہار اس لڑکی سے بھی کر دیا۔ گھر میں صرف میری ماں ہے، لڑکی نے کہا تو شرجیل کو مزید حیرت ہوئی۔ آپ میری دوست کے کزن ہیں تو میرے لیے بھی اجنبی نہیں رہے، لڑکی نے مسکرا کر کہا تو شرجیل کو اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ لڑکی نے عذرا ہمدردی شرجیل سے رات گزارنے کا کہا تھا تاکہ اسے مزید کوئی پریشانی نہ ہو، وہ صبح آرام سے یہاں سے جا سکتا تھا۔ شرجیل نے ایک پل فاخرہ کی آفر پر غور کیا اور پھر اپنا بیگ اٹھا کر اس کے ساتھ چل پڑا۔ مزید 2 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بجائے بہتر تھا باقی بچنے والی رات وہ یہاں گزار کر صبح ہوتے ہی آگے روانہ ہو جاتا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی شرجیل کو شدید حیرت ہوئی۔ ایک کمرے کے آگے چھوٹے سے صحن میں 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھی جن میں سے ایک پر کوئی وجود چادر اوڑھے سو رہا تھا جبکہ دوسری خالی تھی جو شاید فاخرہ کی تھی۔ شرجیل کو حیرت اس بات پہ ہوئی تھی کہ گھر بالکل بھی صاف ستھرا نہیں تھا، ایسے لگتا تھا جیسے یہاں ایک عرصے سے کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔ اکلوتے کمرے کا دروازہ بھی غائب تھا۔ آپ اس پر لیٹ جائیں، فاہرہ نے ایک طرف پڑی چارپائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شرجیل سے کہا۔ شرجیل کو لگا کہ گھر میں یہ دونوں ہی رہتی ہیں اور شاید کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں ہے، اس لیے غربت کی وجہ سے گھر کا یہ حال ہے۔ شرجیل نے بنا کوئی سوال کیے اپنا بیگ زمین پر رکھا اور چارپائی کے اوپر لیٹ گیا۔ آپ کو بھوک تو نہیں لگی؟ فاہرہ کو شاید خیال آیا کہ شرجیل بھوکا ہوگا۔ شرجیل کو اگرچہ بھوک محسوس ہو رہی تھی مگر اس نے گھر کی حالت اور وقت کے پیش نظر کہہ دیا کہ اسے بھوک نہیں ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے رات کے اس وقت یہ لوگ تنگ ہوں۔ بیٹی کون ہے؟ اچانک ہی فاہرہ کی ماں نے منہ سے چادر ہٹا کر پوچھا۔ امی مسافر ہے، اسے دوسرے گاؤں جانا ہے۔
میں نے کہا رات زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے ہمارے گھر رات گزار لے، صبح چلے جانا۔ فاخرہ نے اپنی ماں کو جواب دیا، اچھا کیا بیٹی، شاید یہ ہمارے کام آ جائے۔ فاخرہ کی ماں نے کہا اور چادر دوبارہ اپنے اوپر کھینچ لی۔ شرجیل فاخرہ کی والدہ کے الفاظ شاید یہ ہمارے کام آ جائے سن کر چونکا۔ میں آپ کے کیا کام آ سکتا ہوں؟ شرجیل فاخرہ سے مخاطب تھا، کچھ نہیں، آپ آرام کریں، امی نے تو بس یوں ہی کہہ دیا ہے۔ فاخرہ نے شرجیل کو ٹال دیا۔ شرجیل چپ ہو گیا، البتہ اس کے ذہن میں ابھی بھی کئی سوال تھے، شاید یہ لوگ اس سے مالی مدد چاہتے ہوں۔ شرجیل نے سوچا اور کروٹ بدل لی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ صبح جانے سے پہلے وہ ان لوگوں کی مدد ضرور کرے گا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے شرجیل کو جلد ہی نیند نے آ لیا۔ صبح سورج کی کرنیں اس پر پڑیں تو وہ نیند سے جاگا تھا۔ پہل تو اسے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ وہ کہاں ہے۔ پھر رات کا سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ وہ جلدی سے چارپائی سے اٹھا اور ارد گرد دیکھنے لگا۔ وہاں سوائے اس کے کوئی اور انسان نہیں تھا، البتہ صحن میں 2 ٹوٹی سی چارپائیاں موجود تھیں، مگر ان کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے برسوں اس پر کوئی نہیں لیٹا ہے۔ شرجیل کچھ دیر یوں ہی بیٹھا انتظار کرتا رہا کہ شاید فاخرہ یا اس کی امی آ جائیں، مگر 10 منٹ تک جب کوئی نہ آیا تو وہ فاخرہ کو آواز دیتا اندر کمرے کی طرف چل پڑا۔ کمرے میں ایک ٹوٹی کرسی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ کمرے کی حالت بھی گھر جیسی ہی تھی۔ شرجیل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ رات والا سارا واقعہ اسے ایک خواب کی طرح لگ رہا تھا، مگر شرجیل کی اس گھر میں موجودگی بھی حقیقت تھی جو یہ ظاہر کر رہی تھی کہ شرجیل اس گھر میں اپنی مرضی سے نہیں آیا تھا، یقیناً اسے کوئی لایا تھا۔ اسے یہاں لانے والی وہ لڑکی اب نظر نہیں آ رہی تھی اور گھر کی حالت سے لگ رہا تھا جیسے برسوں سے یہاں کوئی نہیں رہتا۔ شرجیل دل میں عجیب سی کشمکش لیے گھر سے نکل کے آگے چل پڑا۔ شرجیل کو اس گھر سے نکلتے دیکھ کر لوگوں نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا تھا، جیسے شرجیل انسان کے بجائے کوئی دوسری مخلوق ہو۔ اپنی پھپھو کے گاؤں میں پہنچنے تک شرجیل رات والے واقعے کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ شرجیل کی پھپھو اور کزنز نے اسے اچانک دیکھ کر بہت خوشی کا اظہار کیا۔ ان کے پوچھنے پر شرجیل نے بتایا کہ وہ رات آیا تھا، لیٹ ہونے کی وجہ سے پچھلے گاؤں میں کسی نے اسے اپنے گھر پر روک لیا تھا، اس لیے وہ صبح یہاں آ گیا۔ شرجیل نے مختصراً بتایا۔ رات والا واقعہ وہ گول کر گیا تھا۔ تیسرے دن شرجیل کا کزن اس کو لے کر اپنے ایک دوست کو ملنے گیا۔ یہ وہی گاؤں تھا جہاں شرجیل کو وہ لڑکی ملی تھی۔ باتوں باتوں میں شرجیل نے اپنے کزن کے دوست سے اسی گھر کے بارے میں پوچھا تو وہ لڑکا چونک پڑا۔ بھائی آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لڑکے نے کہا تو شرجیل نے ساری بات تفصیل سے اسے بتا دی۔ شرجیل کی بات سن کر اس کا کزن اور دوست دونوں اچھل پڑے۔ وہ دونوں شرجیل کو ایسے گھور رہے تھے جیسے انہیں اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں لگا ہو۔ کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ شرجیل نے حیرت سے پوچھا تو جواب میں جو کچھ انہوں نے بتایا اسے سن کر شرجیل کو سکتہ ہو گیا تھا۔ اس کے کزن نے بتایا کہ شرجیل جس کی بات کر رہا ہے وہ مکان کئی سالوں سے بند پڑا ہے۔ اس گھر میں واقعی ماں بیٹی رہتی تھی۔ مذہب کے لحاظ سے وہ عیسائی تھی، مگر دونوں ماں بیٹی بہت ہی اچھی انسان تھیں۔ اس گاؤں میں عیسائیوں کے اور بھی گھر ہیں اور سب ہی بہت اچھے اور ملنسار لوگ ہیں۔ فاخرہ اور اس کی ماں بھی ایسی ہی تھی۔ ایک رات کسی کو بنا کچھ بتائے پتہ نہیں وہ دونوں کہاں چلی گئیں۔ گاؤں کے لوگوں نے انہیں تلاش کرنے کی پوری کوشش کی مگر ان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اور تم کہہ رہے ہو کہ تم نے کل رات کو ان کو اسی گھر میں دیکھا ہے؟ شرجیل کے کزن نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شرجیل نے اسے فاخرہ کی عمر اور حد و حال بتائے تو اس کے کزن کا دوست چونک پڑا۔ ہاں بالکل وہ ایسی ہی تھی، اس کے دوست نے جوش سے کہا۔ بات کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تینوں اٹھ کر اس مکان کو دیکھنے چل پڑے۔ وہاں سوائے خاموشی کی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ شرجیل نے گھر کا جو نقشہ ان کو بتایا تھا ہو بہو وہ ویسا ہی تھا۔ چارپائیاں اب بھی وہیں ہی پڑی تھیں۔ ذہن میں کئی سوال لیے وہ تینوں واپس آ گئے۔ البتہ شرجیل کو یہ ضرور پتہ چل گیا تھا کہ فاخرہ نامی وہ لڑکی اگرچہ چڑیل نہیں تھی تو انسان بھی نہیں تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس رات فاخرہ نے کہا تھا کہ وہ اسے کب سے دیکھ رہی ہے مگر اس آگے نہیں آئی کیونکہ اسے کتوں سے ڈر لگتا ہے۔ جانوروں میں یہ خاصیت ہے کہ وہ کئی ایسی نادیدہ چیزیں بھی دیکھ لیتے ہیں جو انسانوں کو نظر نہیں آتی۔ شرجیل نے اپنی کزن منیبہ کو ساری بات بتائی تو وہ اچھل پڑی۔ بالکل بھائی، فاخرہ نام کی ایک عیسائی لڑکی میرے ساتھ پڑھتی تھی اور کئی سال پہلے وہ جب کئی دن اسکول نہیں آئی تو ٹیچر نے اس کے گھر اسکول کے چوکیدار کو بھیجا تھا۔ چوکیدار کے مطابق فاخرہ اور اس کی امی پراسرار طور پر لاپتہ ہیں اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو اپنے ہی گھر میں ملی ہے، شاید وہ واپس آ گئی ہو۔ منیبہ نے اپنے خیال پیش کرتے ہوئے کہا مگر شرجیل جانتا تھا کہ یہ بات کچھ اور ہے۔ اگر وہ واپس آ گئی ہوتی تو ان کے گھر کی ویسی حالت نہ ہوتی اور وہ دن میں بھی انہیں ملتی۔ اس کے گاؤں والے بھی ان کی واپسی سے لا علم تھے۔
شرجیل نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اس کہانی کا پتہ لگا کر رہے گا۔ اگلی رات وہ اسی گاؤں میں اپنے کزن کے دوست کے گھر موجود تھا۔ رات کے 11:30 بجے وہ اس کے گھر سے نکلا اور فاہرہ کے گھر کے باہر آ کر بیٹھ گیا۔ اسے وہاں بیٹھے صبح ہو گئی مگر اس کا مقصد پورا نہ ہوا۔ اسے فاہرہ نظر نہیں آئی تھی۔ اگلی رات وہ پھر وہیں موجود تھا۔ رات 12:30 کا وقت ہوگا جب شرجیل کو فاہرہ کے گھر کے پاس سفید سا ایک ہیولا نظر آیا۔ شرجیل فوراً اس کی طرف چل پڑا۔ اس ہیولے کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی شرجیل فاہرہ کو پہچان چکا تھا۔ فاہرہ سپاٹ چہرے لیے شرجیل کو قریب آتے دیکھتی رہی۔ کون ہو آپ؟ شرجیل نے اس کے قریب پہنچتے ہی کہا۔ میرے پیچھے آ جاؤ، فاہرہ نے کہا اور واپس گھر کی طرف چل پڑی۔ شرجیل نے ایک پل سوچا اور پھر اس کے پیچھے چل پڑا۔ شرجیل فاہرہ کے پیچھے گھر میں داخل ہوا تو چونک پڑا۔ بالکل اسی رات کی طرح آج بھی چارپائی پر ایک وجود چادر اوڑھے سو رہا تھا۔ قدموں کی چاپ سن کر اس نے چہرے سے چادر ہٹائی اور پوچھا کہ کون ہے؟ امی شرجیل ہے۔ فاہرہ کا جواب سن کر اس نے پھر چادر اپنے اوپر کھینچ لی۔ فاہرہ نے اسے اشارہ کیا اور کمرے کے اندر چلی گئی۔ شرجیل بھی حیران سا اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہو گیا۔ فاہرہ کمرے کے وسط میں کھڑی زمین کو گھور رہی تھی۔ ہم کئی سال سے یہاں ہیں۔ فاہرہ نے فرش کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ شرجیل کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ اس نے چونک کر فاہرہ کو دیکھا۔ فاہرہ بدستور زمین کو گھور رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھا کر شرجیل کو دیکھا اور بتانا شروع کیا۔ کچھ سال پہلے ایک رات ہم ماں بیٹی گھر میں سو رہی تھی کہ اچانک 3 نقاب پوش لڑکے دیوار پھیلان کر اندر آئے اور ہم دونوں ماں بیٹی کو جاگنے سے پہلے ہی قابو کر کے رسیوں سے جھکڑ دیا۔ وہ تینوں لڑکے اسی گاؤں کے ہی رہنے والے تھے۔ وہ چوری کی نیت سے نہیں آئے تھے۔ ویسے بھی ہمارے گھر میں سوائے میرے اور کوئی قیمتی چیز نہیں تھی اور وہ میرے لیے ہی آئے تھے۔ نہ جانے کب سے وہ مجھ پر اپنی رال ٹپکائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے باری باری اپنی ہوس مٹائی۔ اس دوران میں نے ان میں سے کسی ایک کا چہرہ دیکھ لیا۔ میں نے اسے فوراً پہچان لیا تھا کہ وہ گاؤں کے کس گھر سے ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ سارے گاؤں کے سامنے ان کو ذلیل کروں گی اور شاید یہ بات وہ بھی جان گئے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے اور میری ماں کو خنجر مار کر قتل کر دیا۔ میری آنکھ کھلی تو وہ ہمارے کمرے کے کچے فرش کی مٹی برابر کر رہے تھے۔ ایک طرف میری ماں بیٹھی خاموشی سے انہیں دیکھی جا رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو آواز دی اور بھاگ کر ان کے قریب پہنچی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میری آواز ان تینوں میں سے کسی کو بھی سنائی نہیں دی تھی۔ وہ باہر جانے لگے تو میں نے ان کا راستہ روکنا چاہا مگر وہ ایسے ہی گزر گئے جیسے میں ان کے سامنے تھی ہی نہیں۔ میرا وجود صرف دھواں نما تھا۔ اس کے بعد آج تک میں نے کئی لوگوں کو مخاطب کیا مگر نہ کسی کو میں نظر آتی تھی اور نہ ہی ان کو میری آواز سنائی دیتی تھی۔ اس رات آپ نے مجھے دیکھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ آپ پہلے انسان تھے جس کو میں نظر آ رہی تھی۔ تب میں نے سوچ لیا تھا کہ آپ کو اپنی ساری کہانی سناؤں گی اور اگر آپ ہمارا کچھ کر سکے تو یہ آپ کا احسان ہوگا ہم پر۔ وہ لوگ آج بھی اسی گاؤں میں رہتے ہیں۔ میں روز ان کو دیکھتی ہوں مگر کچھ کر نہیں سکتی۔ مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ شرجیل نے پوچھا۔ آپ ہمیں انصاف دلوا دیں، پولیس کے پاس جائیں اور ان کو یہ ساری کہانی سنا کر ان لوگوں کو پکڑوا دیں۔ میں خود پولیس میں ہوں۔ شرجیل نے گویا انکشاف کیا۔ فاہرہ نے بے یقینی سے شرجیل کو دیکھا جیسے اسے اس کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ واقعی؟ فاہرہ کے لہجے میں حیرت اور خوشی تھی۔ ہاں، میں پولیس میں اچھے عہدے پر ہوں مگر یہ پھر بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ عدالت ثبوت مانگتی ہے اور ہمارے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں جس سے ہم ثابت کر سکیں کہ وہ تینوں قاتل ہیں، اور اگر میں آپ کی ساری کہانی سنا بھی دوں تب بھی کوئی یقین نہیں کرے گا، الٹا میرا مذاق بنایا جائے گا۔ شرجیل کی باتیں سن کر فاہرہ کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔ البتہ میں ایک وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ آپ کو انصاف ضرور ملے گا، شرجیل نے فاہرہ کی طرف دیکھتے ہوئے عزم سے کہا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اگلے دن شرجیل یہاں سے واپس چلا گیا۔ ٹھیک 15 دن کے بعد ایک ایک کر کے وہ تینوں لڑکے غائب ہو گئے۔ ان کو بہت تلاش کیا گیا مگر وہ نہ ملے۔ ایک صبح فاہرہ کے گھر کے باہر سے تینوں کی جلی ہوئی لاشیں مل گئیں۔ پتہ نہیں یہ کیسے بات سارے گاؤں میں پھیل گئی تھی کہ ان سے انتقام لیا گیا ہے۔ فاہرہ اور اس کی ماں کی روح نے مارا ہے جس کے ساتھ زیادتی کر کے ان لوگوں نے اسے مار کر ان کے ہی گھر میں دبا دیا تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے اس بات کی تصدیق کے لیے فاہرہ کے گھر میں بنے کمرے کی کھدائی کی تو انہیں وہاں سے 2 ڈھانچے ملے تھے۔
جن کو عیسائیوں کے قبرستان میں دفنا دیا گیا تھا۔ شرجیل کئی ماہ بعد دوبارہ اپنی پھپھو سے ملنے آیا تھا۔ فاخرہ کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے بے ساختہ اس کی نظر اس گھر کی طرف اٹھ گئی، مگر وہاں کچھ نہیں تھا، اور شرجیل یہ بات جانتا تھا کہ فاخرہ اب اسے کبھی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ اس کی روح انصاف کے لیے بھٹکتی پھر رہی تھی اور اسے انصاف مل گیا تھا۔ شرجیل نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے ان کو اغوا کیا اور پھر ایک رات فاخرہ کے گھر کے پاس لے آیا۔ شرجیل نے ان کو اس رات کا سارا واقعہ ہو بہو سنایا تو وہ اچھل پڑے۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ان کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، مگر وہ یہ بات بھول گئے تھے کہ جو زمین کی 7 پرتوں کے اندر کا حال بھی جانتا ہے، وہ ان کی اس حرکت سے کیسے بے خبر رہ سکتا ہے۔ اور مظلوم چاہے کوئی بھی ہو، اس مہربان اللہ کے نزدیک مظلوم مظلوم ہی ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اسے انصاف نہ دلائے؟ شرجیل نے فاخرہ کے کہنے پر ان کو آگ لگا دی تھی۔ وہ لوگ فاخرہ کو نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے یہ نہیں جان پائے کہ شرجیل کو کس نے بتایا ہے۔ ان کے مرتے ہی فاخرہ نے شرجیل کا شکریہ ادا کیا اور ہمیشہ کے لیے نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ شرجیل آج بھی یہ سوچ کر حیران ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اس رات شاید اسی لیے گاڑی خراب ہونے کا بہانہ بنایا تھا کہ شرجیل لیٹ ہو جائے اور فاخرہ سے ملے۔ بعض اوقات جو کام بظاہر کسی ایک کے لیے برا ہوتا ہے، وہی کام کسی دوسرے کے لیے کتنا فائدہ مند ہے، وہی اللہ بہتر جانتا ہے۔ بے شک اس کے رنگ وہی جانتا ہے، ہم انسان صرف اپنا سوچتے ہیں اور وہ رحیم